بھی آتے ہیں, ایسے ججز بھی آتے ہیں کہ جن کے بچے وہ بچوں کو گھر میں نہیں چھوڑ سکتے. تو ڈے کیئر سینٹر جو ہمارا موجود ہے اس کو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے حوالے کریں اور ان کو بولیں اس کو مینیج کریں. اور اس کے علاوہ ہمیں ایک پولی کلینک چاہیے. جو اپنی پٹیشن میں ہراسمنٹ آف ویمن کے حوالے سے بات کی ہے, تو کمیٹیاں بنانے سے صرف بنتا نہیں ہے, ہمیں اس ایمرجنسیز ہوتی ہیں, ہارٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, تو یہاں ہمارا وہ جو ہے راجہ ریاض روڈ پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا NICPD کا وہ ضرور وہاں پہ ہونا چاہیے. اور تو ہم اس پہ کہیں گے کہ اس پہ فوری طور پہ چیف جسٹس جو ہے وہ میرے خط پہ عمل کرتے ہوئے اس کو اگر وہ کریں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. ویسے ہی وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں, ہم ان کو کہیں بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے ہیں. اور اس کا جو لیٹر ایشو کیا ہے انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو, جو ہم آپ کو بھی دے رہے ہیں کہ آپ اس کی فنڈنگ کریں, تو اس میں ہماری پٹیشن کا انہوں نے ذکر کیا کہ پٹیشن 400/25 جس میں کہ پٹیشنر نے ایکسیس ٹو جسٹس کو چیلنج کیا ہے. تو اس لیے اور اس کی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ 4 دن پہلے چیف جسٹس آف پاکستان, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, وہ سندھ ہائی کورٹ گئے. تو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنی پریزنٹیشن میں ان کو یہ جو پروجیکٹ ہے جس کو وہ جوڈیشل کمپلیکس ہی کہہ رہے ہیں, وہ اس کو انہوں نے بتایا کہ یہ جوڈیشل کمپلیکس یہاں بننے جا رہا ہے. اور اس کے بعد کل کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل چیف جسٹس آف پاکستان, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو آج کل کراچی میں, انہوں نے سپریم کورٹ کی رجسٹری میں انہوں نے سارے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں جس میں فائننس سیکٹری ہے, پلاننگ ہے, جو ریلیونٹ لوگ ہیں گورنمنٹ کے, ان کو بلا کے انہوں نے کہا ہے کہ اس بلڈنگ کے لیے جو ہے نا فنڈنگ کا انتظام کیا جائے, اور جو ہم نے ریفربش کرنے کے لیے, رینوویٹ کرنے کے لیے کورٹ کا جو بجٹ آیا ہے اس کو بھی پیسے دیں. تو یہاں کے حوالے سے 18.5 ارب روپے انہوں نے اس میں مختص کیے ہیں کہ 18.5 ارب روپے ہوں گے تو پھر یہ جو ہے نا بلڈنگ بنے گی. اب وہ اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے نا بار کو بھی کرنی ہے, ہمیں بھی کرنی ہے. لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری پٹیشن میں اس سے پہلے جو سندھ ورکس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک 200 پیج کی جو ہے نا بجٹ رپورٹ جمع کی ہے. 5 سیشن جج جو ہیں, 5 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سارے ڈسٹرکٹ کے, ملیح, سینٹرل, ساؤتھ, ویسٹ اور ایسٹ, ان سب کے چیف جسٹس نے جو DJs ہیں, ڈسٹرکٹ ججز ہیں, انہوں نے اپنی مشکلات, اپنی رپورٹ جو ہم نے ان سے پٹیشن کے ذریعے منگوائی تھی وہ انہوں نے لکھ کر دی ہیں. اور اس کے علاوہ پھر سندھ ورکس ڈپارٹمنٹ نے اس کو بجٹ کیا ہے 200 پیجز میں, اور 200 پیجز میں انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے کم از کم 35 کروڑ 37 کروڑ اس طرح کا بجٹ ہے, جو ٹوٹل ملا کے 2 ارب روپے بنتا ہے, جو گورنمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے نا کسی ایک چھوٹے سے کام کے لیے 100 ارب روپے دیتی ہے. تو یہ تو انصاف تک رسائی کی بات ہے. تو ہم نے وہ جو اگر 2 ارب روپے فوری طور پہ آ جاتے ہیں تو آپ کو یہ یقین نہیں آئے گا کہ یہی کورٹ جو اتنے جس کے برے حالات ہیں, یہ کم از کم اس قابل ہو جائیں گے کہ یہاں کی ساری کورٹیں AC ہوں گی, کیونکہ اس کے اندر پروویژن موجود ہے کہ ساری کورٹوں میں ایئر کنڈیشن ہوگا, سارے چیمبر ایئر کنڈیشن ہوں گے, اور وہاں پہ جو لفٹیں ہیں وہ ساری یہاں سے جائیں گی, اور دوسری نئی لفٹیں لگیں گی کارگو لفٹ, جس میں 10 سے 15 لوگ بیٹھ سکیں, کیونکہ ابھی تو لائن لگا کے 2-2 3-3 لوگ جاتے ہیں اس میں, اور مشکلات لوگوں کی بہت ہے. تو ہمارا جو فوکس ہے وہ نان پولیٹیکل ہے, ہم پالیٹکس نہیں کر رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیس ٹو جسٹس ہونا چاہیے. وہ وکلا کے لیے بھی مشکل ہے, کلائنٹس کے لیے بھی, ججز کے لیے بھی, اور اسٹاف کے لیے بھی. تو یہ ایک ایسی مشترکہ پریس کانفرنس ہے ہماری, ایک مشترکہ بات ہے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر آپ کا انصاف کا نظام چل ہی نہیں سکتا. آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا ہے کورٹ میں آ کے کہ پھر ہم نے آج جو آپ کو ہم یہ ڈاکومنٹ دے رہے ہیں اس میں ہم چیف جسٹس صاحب سے میں نے ایک آپ کو دے رہے ہیں اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے. میں نے جو خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو, میں نے کہا ہے کہ میری پٹیشن میں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ ان کے ہیڈس کو بلائیں, اور جو نان فنڈیڈ چیزیں ہیں ان کو 1 ہفتے میں آپ کمپلیٹ کروائیں. مثال کے طور پہ ہمیں یہاں ان کی جو رپورٹ ہے پولیس کی رپورٹ, یہ پولیس کی رپورٹ ہے, میری نہیں ہے, کہ سٹی کورٹ جو ہے ہر وقت خطرے کے اس میں بادل چھائے ہوئے ہیں, اور یہاں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, کوئی آپ کا جو ہے نا گیٹ کام نہیں کر رہا, جو الیکٹرانک گیٹ ہوتے ہیں, اور نہ ہی آپ ان کے پاس کوئی آلہ ہے کہ وہ سامان چیک کریں. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہر گیٹ پہ لازم ہے کہ ایک کمپیوٹر سروس ہمارے پاس ہونی چاہیے, کہ کوئی بھی جو سٹی کورٹ میں آئے وکلا کے علاوہ, وکلا اپنا کارڈ لگائیں اور وہ خود بخود نکل جائیں وہاں پہ اگر سسٹم ہو, اور جو لٹیگنٹس ہیں, سائل ہیں, وہ اپنا شناختی کارڈ کا نمبر نوٹ کرائیں, جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی ہر جگہ ہوتا ہے. اپنا شناختی کارڈ نمبر دیں اور بتائیں وہ کہاں جا رہے ہیں. ان کو ہم نے پروو نہیں کرنا ہے, وہ جائیں. لیکن جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے
اور جن کا کوئی مقصد نہیں ہے اس کو فوری طور پہ وہ وہاں سے ہٹائیں. دوسری بات جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پولیس کے ایک جیسے اور فنڈنگ بغیر فنڈنگ کے کہ جو یہاں پہ ٹھیلے والا, چنے والا اور یہ سارے گھوم رہے ہیں, پانی بیچنے والا, فقیر گھوم رہے ہیں, عجیب قسم کے لوگ گھوم رہے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے سٹی کورٹ میں, تو وہ ان کی انٹری نہیں ہونی چاہیے, وہ ختم ہونی چاہیے. کیونکہ ہمیں یہ لگا ہے کہ بہت سارے بااثر لوگ فقیروں کو بھی بیک کرتے ہیں اور جو سامان بیچنے والے ان کے لیے بھی وہ لوگوں کو روکتے ہیں پولیس کو کہ آپ نہ کریں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پولیس کو اسٹرکٹ انفارمیشن دیں کہ وہ کسی کی بات نہ مانے, جو قانون ہے اس کے مطابق چلے, تاکہ ہماری یہ کورٹ جو ہے ایک ڈگنیفائڈ کورٹ ہو. آپ کی جو کالے کورٹ کی ڈگنیٹی ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ یہاں پہ لگے لوگوں کو فیل ہو کہ وہ انصاف لینے کے لیے آئیں. یہاں تو جم غفیر ہے, ایسا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ ہم کسی فش مارکیٹ بھی نہیں آئیے, اس سے بھی بدتر ہے. تو ہمیں بہت اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے. ایک یہ کوشش ہے میری اور میرے ساتھیوں کی, میرے ساتھ سارے لوگ شامل ہیں, میں اکیلا نہیں ہوں کیونکہ میں پٹیشنر ہوں, لیکن میری پٹیشن میں 100 لوگ 200 لوگ ہر دفعہ آتے ہیں اور ہر طرف سے مجھے سپورٹ مل رہی ہے کیونکہ ایک کاز ہے اور اس کا نہ تو کسی جو ہے نا وہ سیاسی پارٹی سے تعلق ہے, نہ گورنمنٹ سے, نہ کسی سے بھی نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جگہ جو ہم نے بہت اچھی دیکھی ہے ایک زمانے میں, یہ دوبارہ سے اچھی ہو. یہ تو ایک پارٹ ہے. دوسرا پارٹ جو ہم گورنمنٹ سے کہنا, سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ کراچی میں ایک جوڈیشل کمپلیکس ہونا چاہیے. ایک, جتنی کورٹیں ہیں چاہے وہ ملیر میں ہوں, چاہے وہ جیل میں ہیں, ادھر ادھر جتنی کورٹیں وہ ایک جگہ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کا ٹائم, لوگوں کا پرپز, اس کی مانیٹرنگ پراپر طریقے سے ہو سکے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو جگہ مختص کرنی ہے. وہ میرے اختیار میں نہیں ہے, نہ فہیم ضیاء کے اختیار میں. فہیم ضیاء سندھ بار کونسل کو جو ہماری سب سے بڑی باڈی ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور باقی ہمارے لائر دوست سارے اپنے اپنے گروپوں کے حوالے سے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارا مطالبہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. وہ ہو سکتا ہے جب وہ ڈیسائیڈ کریں, کیونکہ پہلے ایک زمانے میں گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم سینٹرل جیل کو یہاں سے لے جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ سینٹرل جیل ویسے بھی فیزیبل نہیں ہے شہر میں ہونا. وہاں آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ سرنگیں کھودنے کے واقعات ہوئے اور وہاں پہ جتنے چاروں طرف لوگ رہتے ہیں ان کے سارے انسانی حقوق سلب ہوئے ہیں کہ وہ فون نہیں سن سکتے, وہاں پہ نیٹ نہیں چلتا ہے, وہاں پہ ساری جیمر لگے ہوئے. تو یہ کس طرح کی سزا وہ دے رہے ہیں شہر میں. اور گورنمنٹ آف سندھ نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ شہر سے باہر انہوں نے ہائی وے پہ 200 ایکڑ زمین مختص کی تھی ایک زمانے میں. اس کے ہمارے پاس کلپنگ موجود ہے. 200 ایکڑ جگہ موجود ہے. تو اس میں وہ سارے جو ہے نا جیلز کا سارا سسٹم وہاں لے کر جائیں گے. اور یہ جیل جو ہے جس پہ بہت ساری لوگوں کی نظریں, ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی نظریں, قیمتی جگہ ہے اور اس پہ وہ نہیں کرنا چاہ رہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کورٹ بننا چاہیے. وہ 40 ایکڑ کے قریب جگہ ہے جس میں ایون ہماری ساری کورٹ آ جائیں گی, ہمارے لائرز کے چیمبر بھی بن سکتے ہیں وہاں پہ, اور جو اسٹاف اور ججز ہیں ان کے اپارٹمنٹ بھی وہاں بن سکتے ہیں. تو ہم یہ ساری چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیسیشن ہے ایکسیس ٹو جسٹس پرووائڈ کرنا, یہ جوڈیشری کا بھی کام ہے اور گورنمنٹ کا بھی کام ہے. تو ہم اس کو ایک بہت ہی اسٹرانگ طریقے سے آپ کے ذریعے یہ میسج ہم دینا چاہ رہے ہیں. ہم نے اس میں بہت ساری چیزیں ڈالی ہیں جو میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کمپلیکس نہیں بنتا. تو ہمیں یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس بہت سارے میل فیمیل دونوں ایسے وکیل ہیں اور ایسے کلائنٹ بھی آتے ہیں, ایسے ججز بھی آتے ہیں کہ جن کے بچے وہ بچوں کو گھر میں نہیں چھوڑ سکتے. تو ڈے کیئر سینٹر جو ہمارا موجود ہے اس کو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے حوالے کریں اور ان کو بولیں اس کو مینیج کریں. اور اس کے علاوہ ہمیں ایک پولی کلینک چاہیے. یہ جو کلینک ہمارے یہاں ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے. ہمیں یہاں پولی کلینک کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس میں ساری ایمرجنسی کی چیزیں ہونی چاہیے. تو پولی کلینک چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, بڑا بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارے مطابق جو پولی کلینک ہے وہ ہمیں وہ بنا کے دیں اور وہ جو ہے نا وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے ہو. اس کے علاوہ ہم نے اپنی پٹیشن میں NICVD کو بھی پارٹی بنایا ہے کیونکہ NICVD نے, ان کا ہم بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہائی کورٹ میں جو ایک NICVD کا باکس رکھوایا وہ میری ریکویسٹ پہ انہوں نے کیا تھا, وچ آئی ایم ویری گریٹفل. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بھی وہ ہونا چاہیے. یہاں جس طرح لوگوں کے ساتھ ایمرجنسیز ہوتی ہیں, ہارٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, تو یہاں ہمارا وہ جو ہے راجہ ریاض روڈ پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا NICVD کا وہ ضرور وہاں پہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں ایڈریس کیا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں, اسپیشل لوگ ہیں جو سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے, ان کے لیے ریمپ بنائے اور وہاں پہ ہمارے پاس وہ ہونی چاہیے, ویل چیئرز ہونی چاہیے. اور وہ ویل چیئرز ہر جگہ جہاں جو بھی بلڈنگ ہے وہاں پہ ویل چیئر موجود ہونی چاہیے اور ویل چیئر چلانے والے بھی موجود ہونے چاہیے. تو یہ سارے سسٹم پوری دنیا میں, یہ تو کوئی ہم انوکھا مطالبہ نہیں کر رہے.
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ابھی ہائی کورٹ میں بھی ان کو کرنا چاہیے, ہائی کورٹ میں بھی یہ چیزیں ان کو کرنی چاہیے. ہائی کورٹ میں بھی ریمپ سارے خراب ہیں, اور اس کے علاوہ وہاں بھی جو ہے نا ویل چیئرز نہیں ہیں. تو ہم ان ساری چیزوں کو لے کر چلیں گے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس میں ہم نے جو اپنی پٹیشن میں ہراسمنٹ آف ویمن کے حوالے سے بات کی ہے, تو کمیٹیاں بنانے سے صرف بنتا نہیں ہے, ہمیں اس پہ بہت اسٹرانگ ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ بار کی کمیٹی تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک چھوٹا سا آؤٹ لیٹ, چاہے ایک بندہ بیٹھا ہو یا دو بندہ بیٹھا ہو یا بندی بیٹھی ہو, تو وہ ہمارا جو صوبائی محتسب ہے ہراسمنٹ کا اس کا یہاں پہ وہ ایک چھوٹا سا سیل ہونا چاہیے. ہماری لائبریری کو اپ گریڈ کریں فوری طور پہ, کیونکہ اب پیکیونری جورسڈکشن یہاں آئی ہے, تو لائبریری وہ اپ گریڈیڈ نہیں ہے. ہمارے وکیل پڑھنا بھی چاہتے ہیں, وہ کیس لا بھی دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی ہمیں چاہیے. اور ججز کے لیے بھی ایک علیحدہ لائبریری چاہیے, کیونکہ ججز بھی پڑھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. ان کو ایک جگہ ایسی ملنی چاہیے کہ جس میں وہ جا کے آرام سے بیٹھ کے وہ پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھیں وہ, اور وہ آگے کام کریں. تو اس کے علاوہ ہم نے جو ایکچوئل چیزیں ہیں نا سیکیورٹی کے حوالے سے میں بتاؤں کہ وہ ہم بہت بڑا کنسرن ہے ہمارا, کیونکہ پولیس نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 517 جو کیمرے تھے اس میں سے صرف 200 کیمرے چل رہے ہیں, اور وہ صرف ہائی کورٹ کے پاس ان کا وہ ایکسیس ہے. تو اس کا مطلب یہاں پہ سیکیورٹی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو ہم اس پہ کہیں گے کہ اس پہ فوری طور پہ چیف جسٹس جو ہے وہ میرے خط پہ عمل کرتے ہوئے اس کو اگر وہ کریں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. ویسے ہی وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں, ہم ان کو کہیں بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے. یہ بابا کے دہل ہم کہہ رہے ہیں, کیونکہ جو اچھے لوگ آتے ہیں ان کو ہمیں اچھائی کی طرف ہی لے کے جانا چاہیے, اور وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں, اور ان کے اپنے بہت سارے ہوں گے. لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کراچی میں ہو. کراچی کے بعد ہمارا یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم پورے سندھ میں جہاں جہاں ایسی کورٹیں جہاں جہاں پورے سندھ میں کہ جو پراپر نہیں ہے طریقے سے نہیں